کہ میں ہوں فیصل طارڑ، اس وقت F9 پارک اسلام آباد میں موجود ہوں۔ یہاں پہ ہزاروں کسان پاکستان بھر سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ F9 پارک اسلام آباد کیپٹل ہے اور یہاں پہ بجلی بند ہے، یعنی وہ لوگ جو پاکستان کے مالک ہیں، کسان جو پاکستانیوں کو فیڈ کرتے ہیں، وہ شہر اقتدار کے اندر احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں اس امپورٹڈ سرکار نے بجلی بند کر دی۔ یعنی سہولیات دینا وہ تو ایک الگ بات ہے، ان کے مطالبات تسلیم کرنا وہ بھی ایک الگ بات ہے، اور جس طرح سے پاکستان کی مڈل کلاس اور کسان جو اصل میں حقیقی معنوں میں پاکستان کے مالک ہیں جس طرح سے ذلیل ہو رہے ہیں، وہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، لیکن جس طرح سے بجلی بند کر دی گئی یہاں پہ، یہ ظلم و ستم کی انتہا ہے کہ ڈینگی اسلام آباد میں پھیلا ہوا ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ سانپ ہوتے ہیں۔ F9 پارک ایک بڑا پارک ہے، ایشیا کا سب سے بڑا پارک ہے، یہاں پہ یہ صورتحال۔ دوسرے نمبر پہ جی خان صاحب نے اس امپورٹڈ سرکار کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، بلکہ ان کو گھر بھیجنے کے لیے، اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے اب احتجاج کی کال دے دی ہے۔ خان نے لاہور میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ ہم ہفتے سے لانگ مارچ کا یا احتجاج کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کریں گے۔ اس سلسلے میں اب پنجاب کی اسمبلی بھی تحلیل کی جا سکتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اسی لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے چودھری پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے تاکہ وہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہ کر سکے، لیکن خبریں یہ ہیں کہ پنجاب اسمبلی بھی ڈیزالو ہو سکتی ہے اور KPK کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کسانوں کا مسئلہ ہے، جو سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، جو سب سے زیادہ مار کھاتا ہے، جس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا، جس کی صرف ایک ان کی وش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ بے شک ہم بھوکے رہ لیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم مشکلات برداشت کر لیں، لیکن شہروں میں رہنے والے پاکستانی بھوکے نہ مریں۔ اب وہ یہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور دوسری طرف اسلام آباد پولیس، رانا ثناء اللہ کی پولیس جس طرح سے پاگل ہو چکی ہے، یعنی کسی صحافی کو اٹھاتی ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، ننگا کر دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اسی طرح کسی بھی شخص کو اٹھاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ یعنی اسٹیٹ کسی بھی شخص کی، کسی بھی شہری کی ماں ہوتی ہے۔ ریاست سے لوگوں کو امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کرے گی، لیکن ریاست کی ذرا گنڈا گردی آپ دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ کی اسلام آباد پولیس IG پنجاب یہ آرڈر دیتے ہیں کہ خبردار، یہ جو کسان جو پہلے ہی بیچارے تنگ ہیں، ڈسٹرب ہیں، اتنے زیادہ بل آئے ہوئے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، جو پہلے یہاں اپنی رودات سنانے کے لیے آئے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری طرف دیکھیں، یعنی یہ آپ چہرے ذرا دیکھیں، یہ چہرے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بل افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ جو پاکستان کے مالک ہیں، ذرا اندازہ کریں، اگر یہ افورڈ کر سکتے ہوتے تو اس وقت اپنے گھروں میں ہوتے، AC لگایا ہوتا، بچوں کے ساتھ ہوتے۔ ان لوگوں پر، یہ جو لوگ پہلے ہی مظلوم ہیں، جن پر 75 سالوں سے ظلم ہوتا ہوا آیا ہے، وہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے، اور اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ پریزنرز وینز ہماری آ چکی ہیں، باہر بختر بند گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے، خاردار تارے بھی لگی ہوئی ہیں، اسلام آباد پورا کل رات سے سیل ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی پاکستان کے اندر ایک کربلا کا منظر ہے، ظلم و ستم کی انتہائیں ساری پار ہو چکی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستانی قوم کا میٹر نہ گھومے، پارا نہ ہائی ہو تو وہ بیچارے کیا کریں؟ یعنی آپ اس قوم کے صبر کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا حق مانگنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں، آپ ان کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ان کی جرت کیسی ہوئی کہ وہ گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے آپ کے اسلام آباد کے اندر آ کیسے گئے؟ یعنی اسلام آباد پولیس کا ذرا آپ لیول چیک کریں۔ میرے ساتھ یہاں پہ بہت سارے ہمارے بھائی موجود ہیں جو سارے بیچارے وکٹم ہیں، تنگ ہیں، اتنا بل افورڈ نہیں کر سکتے، اور پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب ہے، لاشیں تیر رہی ہیں، لوگوں کے مال مویشی مر چکے ہیں، جو ہے خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عجیب و غریب یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ماحول بنا ہوا ہے۔ میرے ساتھ یہ ہمارے مختلف شہروں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ذرا ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیوں آگے ہیں اور کیوں یہ اس امپورٹڈ سرکار جنہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، کیا امید رکھتے ہیں کہ انصاف ملے گا نہیں ملے گا؟ جی
جی السلام علیکم. پہلا تو ساڈا شکریہ ادا کرتے ہیں سارا میڈیا کا جی ساری آواز بڑھا رہی ہے. ٹھیک ہے اسی بہت مجبور ہو کے ٹھیک ہے سارے گھر کھانے کا نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے 3-4 مہینے ہو گئے جان دی نون کی حکومت آئی ہے رانا ثناء دی. ٹھیک ہے بجلیاں ٹیکس لگ گیا ہے, پٹرول مہنگا ہو گیا. ٹھیک ہے ڈیزل ویکو کتنے ٹر گیا. ہوں پھالیے تو 20-25 کلومیٹر ساڈا پنڈ دور ہے, وہ تو کم سے کم 300 روپیہ پوائی ہے تو ابھی پھالیے آنے. ٹھیک ہے دوجا ہوں ابھی اپنے تجاز بچ آئے ہیں, حق منگن آئے ہیں, بس ساڈے نال جاتی ہے, ساڈے نال ظلم ہو رہا. خدایا ساڈے تے خوف کرو. ہوں اسی نہ تو کوئی قتل کر کے آئے نہ اسی درس گرد ہاں. پولیساں جہاں نے انتظامیہ وہ 4 چمکھی سن گھیرے آ. ٹھیک ہے نہیں کسی دوجا اصل نہ دے با کوئی ظلم کر رہے ہیں جہاں صبح دے بیٹھے ہیں, کوئی زیادتی ظلم اصل نہیں کیتا. اپیل ہے ساری اس حکومت اگے خدا کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے ساڈا حق سن دیو, ساڈا حق سن نہیں دیو. جے سن ڈی چوک جانا پیا اسی جان دے انشاءاللہ پورے پروٹوکول نال جان دے. سن کوئی ڈر نہیں, بالکل اسی گھر چھڈ کے آ گئے ہاں. اسی انشاءاللہ توڑ ڈرنا ڈی چوک تے کھڑاں دے. انشاءاللہ اسی اپنا حق منا کے اٹھاں دے. جڑے اسی مجبور ہو گئے ہیں پہلا تے کسان جاگ دے نہیں جے جاگ گئے نے اللہ دے کرم و فضل نال صدقہ 5 تن پاک دا. ٹھیک ہے اسی انشاءاللہ اپنا حق منا کے جان دے. سن کوئی اس پولیس دا نہیں, اساں آپ پولیس نال بالکل میری اپیل ہے نا براما کے بھی بالکل آپ پولیس نال نہیں کوئی چنگی ماڑی کرنی. ظاہر ہے وہ بھی پاکستانی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ لوگ آپ سے نہیں ڈرتے. یہ لوگ جو جن کے پاس پہلے ہی کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, جن کے ظاہر ہے جو یہاں پہ آئے اس لیے ہیں کہ وہ ریاست سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے ہاتھوں کی طرف دیکھے, تو وہ آپ سے کیا ڈریں گے؟ ان کے ڈر ختم ہو چکے ہیں, آپ نے ڈر ویسے ہی ختم کر دیے. ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور دوست موجود ہیں. سر یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ اپنا حق مانگنے کے لیے آئے ہیں, حق نہیں مل رہا, اب کیا ہوگا؟ سر ہمارا ایک ہی ایم ہے ادھر آنے کا کہ ہم نے اپنا حق لینا ہے, اور وہ ہم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا. رانا ثناء اللہ ہوگا یا دوسرے بھی جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہم جیسے عام انسان ہیں, کیا ان میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے؟ ہم نے ان کو ووٹ دیے ہیں, یہ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ ان کا ٹوٹل ایم ہے کہ کرپشن کریں جتنی ہو سکتی ہے, اور ہمارا جو ایم ہے ہم نے ملک کو آگے لے کے, جو کسان ہے یہ ملک کے لیے ایک اہم ہتھیار ہے آگے جانے کے لیے. زرعی ملک ہے ہمارے پاس, ہمارے پاکستان میں بہت زرخیز زمین ہے, قابل زمین ہے, لیکن کسانوں کو انہوں نے اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ ہماری زمینیں تو ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس کاشت کرنے کے لیے بیج بہت ایکسپینسو ہیں. کھادیں جو ہیں وہ بلیک میں بھی ہم نے MPs کے ترلے کر کے منتیں کر کے کہ ہمیں 10 دلوا دیں, 20 دلوا دیں. DAP کھاد ہے جو فصل کے لیے بہت اہم, بہت ضروری ہے, لیکن 15,000 روپیہ اگر آپ کرتے ہیں اس میں 15,000 میں آپ کو ایک بوری اویلیبل ہوتی ہے. اب یہ سارے ایکسپینسو ہے, آگے اتنی ہماری جو فصل ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم گندم کاشت کرنا چھوڑ دیں تو یہ لوگ کیا کھائیں گے؟ ہر چیز باہر سے منگوائیں گے, ہر چیز میں ان کو کرپشن کا اور فائدہ ہوگا. ان کا تو ایم ہی یہی ہے کہ کرپشن کرنی ہے ہم نے. لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم رکنے والے نہیں ہیں. یہ عوام کا سمندر جو ہے نا, یہ ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے, پیچھے یہ آگے ہمارے لیے بہت بنی ہے, کنٹینرز لگے ہوئے ہیں. یہ ہم نے کسانوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی, یہ خود ایک کنٹینر ہے اپنے آپ میں. ہمارے پاس یہ جو عوام ہے نا, یہ بس کال کی ویٹ کر رہی ہے. ٹریکٹر جڑا ہے وہ چوک کے نیچے کر دیں. GDP میں ان کا بہت اہم کردار ہے. 6% تک اگر گئی ہے تو اس کو 12% تک بھی ہم لے کے جا سکتے ہیں. ان کا کام ہے نیچے لانے کے لیے. ان کو ملک سے کوئی غرض نہیں ہے, اپنے اپنے مفاد کے لیے یہ آ رہے ہیں. کسی نے آج تک جو لیڈر آ رہے ہیں جو عوام کے لیے سوچے گا, ملک کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے عوام کا خوشحال ہونا بھی. بالکل یہ فرسٹ پرائرٹی عوام ہونی چاہیے, لیکن ان کو کسی کو غرض نہیں ہے. ایوانوں میں بیٹھے ہیں, AC لگے ہوئے ہیں. ہم آ گئے ہیں اپنے گھر سے اور جانے کے لیے ہم آئے ہی نہیں ہیں. یہ 75 ایئرز ہو گئے ہیں, اس سے بھی اباب ہو گئے ہیں. آج تک کسانوں نے اسلام آباد کا رخ نہیں کیا. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم لوگ ادھر آئے ہیں.
आप खुद सोच सकते हैं कि हम कितना मुश्किल हो के यहाँ तक पहुँचे हैं। इधर तक पहुँचने के लिए हमने पीछे हर चीज छोड़ी है। हम हमारी भैंसें हैं, हमारी फसल है, फिश है। अवाम जो है चारों सूबों की अवाम बहुत ज्यादा तादाद में इधर मौजूद है। और अगर ये हमें आगे ये हमारे मुतालबात एक्सेप्ट नहीं करते तो ये अवाम जो नजर आ रही है इससे 5 गुना ज्यादा अवाम है। वो कल तक सुबह तक हर चीज इनको नजर आएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, यहाँ पे हमारे ये भाई साहब ने बताया कि इनका 15 लाख का बिल आया। जरा अंदाजा करें कि ये लोग 15 लाख बिल कैसे पे कर सकते हैं। यानी बड़े से बड़े घरों का और बहुत ज्यादा भी आप बिजली इस्तेमाल करें, घर का बिल आ रहा है। तो ये लोग जो 10-15 हजार कमाने वाले हैं वो कैसे मतलब कर सकते हैं? आप जरा बताएं कितना बिल आया? 6,35,000। अदा करता हूँ क्या हमारे लिए किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले तकरीबन 5 महीने से मुसलसल मेरा जो बिल है ना वो 8,000 7,000 इतना में आ रहा है। तो इस मंथ में मेरा 15 लाख बिल आया। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी है। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारे ऊपर रहम किया जाए। ये सब किसान लोग हैं, ये कोई 2-4 एकड़ का, कोई 10 एकड़ का मालिक है। इतना बड़ा कोई भी नहीं है जमींदार कि जिसकी इतने सोर्सेज हो कि इतना बड़ा बिल जो है ना वो पे कर सके। उसके अलावा ये खाद है, अभी फसल आ रही है गंदम की, DAP जो 15,000 में मिल रही है। उसके अलावा ये जो यूरिया है वो मिल ही नहीं रही है। वो 3-3,500 में, वो भी आपको ब्लैक में मिलेगी। पहले आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, वो भी आपको रात को देंगे। उसमें जो इंतजामिया है वो AC DC वगैरह वो सब कमीशन खाते हैं और वो फिर जाके आपको मिलती है। राना सनाउल्लाह साहब और ये जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग देख रहे हैं, ये लोग आपसे डरते नहीं हैं। ये लोग जो कश्तियां जलाकर इस वक्त इस्लामाबाद आ चुके हैं और इन्होंने डेरे डाले हुए हैं। बिजली भी इससे पहले बंद थी और यहाँ पे मच्छर और डेंगू भी बहुत ज्यादा है। ये लोग आपसे डरते नहीं। खुदा के लिए इनकी बात सुने, इनके साथ इनको अकोमोडेट करें, अपनी इनका हक दें, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।